طرح کے جو ہے آزمائش میں ڈالا، طرح طرح کے امتحان لیے۔ ایک ایسا بھی مرحلہ آیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، اللہ کے حکم سے آپ جو ہے ہجرت کرنے لگے۔ اب آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھی۔ ایک ایسے مقام پر پہنچتے ہیں جہاں ایک ظالم بادشاہ کی جو ہے حکومت چل رہی ہوتی ہے۔ وہاں جو ایک ظالم بادشاہ ہوتے ہیں جو حسین و جمیل خوبصورت عورتوں کے اوپر جو ہے بد نگاہی ڈالتے ہیں، اپنی نگاہ کو ڈالتے ہیں۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حسین و جمیل تھی، کیونکہ آپ کے پرپوتے میں سے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام ہے۔ تو یقینی سی بات ہے جس کا پرپوتا اتنی خوبصورت ہو، حسن و جمال کا مالک ہو، تو ان کے دادی کا کیا حال ہوگا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حسین و جمیل تھی۔ جب وہاں پہنچی، بادشاہ کو یہ اطلاع ملی، یہ خبر ملی جو ایک نوجوان آیا ہے جس کا نام ابراہیم ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ایک حسین و جمیل جو ہے لڑکی ہے۔ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ کون ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ اب حقیقت تو یہی تھا جو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے دور دراز کی جو ہے بہن لگتی تھی۔ اور ویسے بھی ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہوتا ہے، اور جو ہے مسلمان عورتیں ایک دوسرے کی بہن ہوا کرتی ہے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جو ہے بادشاہ اپنی نگاہ کو ڈالنے لگا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے بیوی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن جب وہ ظالم نگاہ ڈالتا ہے تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے سامنے فریاد کرنے لگتی ہے جو یا اللہ اس ظالم بادشاہ سے میری حفاظت فرما، میری حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کے پاؤں جو ہے زمین میں کھسنے لگا، پاؤں لڑکھڑانے لگا اور پاؤں جو ہے سل ہو گیا، کمزور پڑ گیا۔ پھر حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتی ہے جو مولا کریم اس ظالم بادشاہ کو ہلاک مت کیجئے، اگر یہ ہلاک ہو جائے گا تو ان کی قوم ہے، ان کی رعایا میرے اوپر یہ الزام لگائے گی جو اس عورت نے ایک بادشاہ کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا جو ظالم بادشاہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر دست درازی کی ہاتھ کو بڑھایا، غلط نگاہوں سے دیکھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا، پاؤں لڑکھڑانے لگا۔ لاسٹ میں وہ بادشاہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگنے لگا، اور اس کے تحفہ میں، معافی کے تحفہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تحفہ میں دیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد نہیں ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، جس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو اللہ کے جتنے قریب ہوتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو طرح طرح کے آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ ایک واقعہ جو ہے بیان کرنے کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔
ایک صحابی رسول ہیں جو ایک حسین و جمیل عورت سے شادی کی ہے، دونوں میں آپس میں بڑی محبت تھی، بڑی الفت تھی اور خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی تکلیف نہیں، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں۔ رات میں وہ صحابی رسول سوتے ہیں، رات میں جو ہے آنکھ کھلتی ہے، اپنی بیوی سے کہتے ہیں مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی چاہیے۔ وہ صحابیہ اٹھتی ہے، جاتی ہے اور گلاس میں پانی لے کر کے آتی ہے۔ جب پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے جو شوہر جو ہے سو چکا ہے، نیند میں ہے، آنکھ کھلی ہوئی نہیں ہے۔ وہ صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ گلاس لے کر کے کھڑی ہو جاتی ہے اور اس انتظار میں ہے جو میرے شوہر کے جو ہے آنکھ کھلے گی، میں اسے پانی پیش کروں گی، میں اسے پانی دوں گی، پانی پلاؤں گی۔ لیکن ایسا ہوتا ہے جو ساری رات گزر جاتی ہے، وہ صحابی کی آنکھ نہیں کھلتی۔ جب صبح آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتے ہیں جو بیوی جو ہے وہ پانی کا پیالہ، پانی کا گلاس لے کر کے کھڑی ہے۔ وہ صحابی رسول بڑے خوش ہوتے ہیں اور خوشی کے عالم میں کہتے ہیں میری بیوی، آج میں تم سے اس ادا کو دیکھ کر کے، اس چیز کو دیکھ کر کے میں بہت خوش ہوں۔ آج جو ہے تم جو ہے مجھ سے جو مانگو گی میں تجھے دے دوں گا۔ خوشی کا یہ عالم ہے جو آج تم جو مانگو گی میں تجھے دے دوں گا۔ وہ صحابیہ کہنے لگی ٹھیک ہے، جو میں مانگوں گی وہ دیجئے گا۔ کہنے لگے ہاں، جو مانگو گے وہ ملے گا۔ وہ صحابیہ کہنے لگی ٹھیک ہے، میں آپ سے جدا ہونا چاہتی ہوں، میں آپ سے الگ ہونا چاہتی ہوں، آپ مجھے طلاق دے کر کے مجھے الگ کر دیجئے۔ وہ صحابی رسول جو ہے بڑے پریشان ہوتے ہیں، جو بڑی محبت ہے، بڑی الفت ہے، کبھی کوئی تکلیف نہیں، کبھی کوئی پریشانی نہیں، کبھی کسی طرح کا کوئی غم نہیں، لیکن آخر وجہ کیا ہے جو آج میری بیوی مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے؟ وہ صحابی رسول پریشان ہونے کے بعد صبح جب ہوئی تو اپنے شوہر سے کہنے لگی جو ایسا ہے، جو یہ مسئلہ لے کر میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں، دونوں آدمی یہ مسئلہ رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں، پھر آپ جو ہے فیصلہ کر لیجئے گا۔ جب وہ جو ہے راستے پہ چلتے ہوئے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے لگتے ہیں، وہ صحابی رسول کو ٹھیس لگتی ہے، وہ گر جاتے ہیں، چوٹ آ جاتی ہے، خون نکلنا جو ہے شروع ہو جاتا ہے، خون بہہ جاتا ہے۔ وہ صحابیہ اپنی دوپٹہ کو پھاڑتی ہے اور اپنے شوہر کو جو ہے پٹی باندھتی ہے، اور باندھنے کے بعد وہ کہتی ہے اے میرے شوہر، اے میرے سر کے تاج، چلیے واپس چلیے اپنے گھر۔ وہ صحابی رسول پریشان ہو جاتے ہیں جو آخر ماجرا کیا ہے، ہم جا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے، دریافت کرنے کے لیے، لیکن آدھے راستے پر آ کر یہ کہہ رہی ہے جو واپس چلیے، مسئلہ کا حل ہو گیا، چلیے گھر پہ میں بتاتی ہوں۔ جب گھر پہنچتے ہیں تو صحابیہ کہنے لگی جو اے میرے شوہر، اے میرے سر کے تاج، میں جب سے اس گھر میں آئی ہوں کبھی کوئی مصیبت نہیں دیکھی، کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی، میرے دل میں یہ کھٹکا پیدا ہوا، مجھے یہ ڈاؤٹ ہوا جو کہیں اللہ تبارک تعالی ہم لوگوں سے ناراض تو نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالی جس سے خوش ہوتے ہیں اللہ تبارک تعالی اس کو طرح طرح کی آزمائش میں ڈالتے ہیں، طرح طرح کی تکلیف میں ڈالتے ہیں،
طرح طرح کی پریشانیاں آتی ہے، لیکن جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ لیکن اے میرے شوہر، آج جو آپ کو ٹھیس لگی ہے، آج آپ کو جو چوٹ پہنچی ہے، آج جو آپ کو تکلیف پہنچی ہے، مجھے یقین ہو گیا جو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ابتلاء اور آزمائش ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے۔ تو میرے محترم بزرگوار دوستو، زندگی میں اونچائی اور چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، تکلیفیں آتی ہے، لیکن تکلیف کے وقت جو ہے صبر کرنا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے جو ہے معافی مانگنی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے گر گرانا ہے۔ اب میں جو ہے بلا تاخیر حجت والا کو جو ہے میں دعوت دے رہا ہوں، ادب کے ساتھ جو حجت والا تشریف